ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں سورہ ملک کے بارے میں، یعنی تبارک الذی کے بارے میں۔ میں روزانہ سورہ ملک پڑھتا ہوں تو اس کو ریکارڈ کر کے اور اپنے چینل پر ڈال دیتا ہوں، اس لیے کہ رات کے وقت سورہ ملک پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ سورہ ملک کے فضائل آپ نے بارہا علماء کی زبانی اور یوٹیوب پر سنے ہوں گے اور سنتے رہتے ہوں گے کہ سورہ ملک پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے۔ تو اس کے چند فضائل میں بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ حضرات اس ویڈیو کو اسکپ نہ کریں، آگے نہ بڑھائیں، اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور سورہ ملک بھی سنیں تاکہ آپ کو سورہ ملک پڑھنے کے فائدے حاصل ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جگہ خیمہ نصب کیا۔ وہاں ایک قبر تھی اور انہیں معلوم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے۔ اچانک انہیں پتہ چلا کہ ایک قبر ہے اور اس میں ایک آدمی سورہ ملک پڑھ رہا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی نے جس جگہ خیمہ لگایا اس کے نیچے قبر تھی اور قبر میں ایک شخص سورہ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے سورہ ملک مکمل کر لی۔ وہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے نادانستہ ایک قبر پر خیمہ لگا لیا۔ اچانک مجھے معلوم ہوا کہ یہ ایک قبر ہے اور اس میں ایک آدمی سورہ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے سورہ ملک مکمل کر لی۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عذاب قبر کو روکنے والی اور اس سے نجات دینے والی ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورہ ملک عذاب قبر کو روکنے والی ہے اور عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں 30 آیتوں کی ایک سورت ہے، وہ اپنی تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے گی۔ یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 30 آیتوں کی ایک سورت ہے، وہ اپنی تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے گی، یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا۔ جو شخص سورہ ملک تبارک الذی کو پڑھے گا تو اس کو بخش دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سورہ تبارک اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی، یعنی کہ جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں کتاب اللہ میں ایک ایسی سورت پاتا ہوں جس کی 30 آیتیں ہیں، جو شخص سوتے وقت اس کی تلاوت کرے گا تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 30 گناہ مٹھا دیے جائیں گے اور اس کے 30 درجات بلند کر دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس پر اپنے پر پھیلا دیتا ہے اور وہ اس آدمی کے بیدار ہونے تک ہر چیز سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ سورہ مجادلہ ہے، یعنی بحث کرنے والی ہے، جو اپنی تلاوت کرنے والے کے لیے قبر میں بحث کرتی ہے۔ اور وہ سورت کون سی ہے؟ وہ سورت تبارک الذی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء
الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم ما في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهما إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتف ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله مولانا العظيم.